بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 273 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ عبسہ کی آیت نمبر 33 سے لے کر 42 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخر جب وہ کان پھاڑنے والی آواز آ ہی جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یہ اس دن ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا۔ من اخی، اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنے ماں باپ سے بھی۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنے بیوی بچوں سے بھی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ اسے دوسروں کا ہوش نہیں ہوگا۔ یغنی، وہ مستغنی ہوگا دوسروں سے، اسے دوسروں کا ہوش نہیں ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس روز کتنے چہرے تو چمکتے دمکتے ہوں گے۔ مسفرہ، چمکتے دمکتے ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے خوشی مناتے ہوئے۔ ضاحکہ، ہنستے، مستبشرہ، خوشی مناتے ہوئے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر خاک پڑی ہوگی۔ علیہا غبرہ، ان پر خاک پڑی ہوگی۔ ترہقھا قطرہ، سیاہی نے انہیں ڈانپ رکھا ہوگا۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی لوگ ہوں گے جو کافر تھے، الفجرہ، بدکار تھے۔ عزیز طلبہ، یہ سورہ عبسہ کی آخری آیات ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے احوال کا، بعض مناظر کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیات ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنے کھانے کی اندر غور و فکر کرنے کی جو ہے وہ تلقین فرمائی اور حکم فرمایا کہ انسان کے لیے اللہ تعالی نے جو ہے وہ غلہ پیدا کیا، آسمان سے بارش برسائی، زمین میں وہ پانی گیا، اس سے غلہ اگا، اس سے کھجور، انگور، درخت اگائے، باغات اگائے۔ تو انسان کو یہ چونکہ اس کے فائدے کی چیزیں ہیں اور اس کے جانوروں کے فائدے کی چیزیں ہیں، اس لیے انسان کو ان میں غور و فکر کرنا چاہیے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ آخرت کے احوال کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ انسان نے ناشکری کی تو پھر قیامت کے احوال تمہارے سامنے ہیں۔ کیا ہوگا؟ الصاخہ کہتے ہیں سخت آواز کو، بولنے، سخت آواز سے کوئی چیز بولتی ہے تو اس کو الصاخہ کہا جاتا ہے۔ ایسی سخت آواز کو کہا جاتا ہے جو کانوں کو بہرا کر دے، ایسی سخت آواز ہوگی۔ اس سے حضرات مفسرین نے نفخہ ثانیہ مراد لیا ہے، یعنی جب قیامت کے دن دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، وہ جو ہے وہ اس سے مراد ہے۔ اور جب یہ سخت آواز آئے گی، سور پھونکنے کی آواز، تو انسان اپنی مصیبت میں ایسے مبتلا ہو جائے گا، اس کو اپنی فکر ایسے لگ جائے گی، اسے کسی اور کی طرف توجہ ہی نہیں رہے گی۔ یعنی کہ اپنے جو لوگ ہیں، جو اپنے عزیز ہیں، اقارب ہیں، قریب کے لوگ ہیں، ان کی بھی فکر اس کو نہیں رہے گی۔ ہر شخص کا اپنا ہی ایک حال ہوگا، وہ اس میں مگن ہوگا اور کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے جو ہے وہ جو مومنین ہوں گے، ان کے چہرے جو ہے وہ روشن ہوں گے، ان کی صورتوں سے، ان کی شکلوں سے بشاشت ظاہر ہو رہی ہوگی اور خوشی ظاہر ہو رہی ہوگی۔ اور جن نالائقوں نے دنیا میں جو ہے وہ کفر کیا یا پھر اعمال صالحہ سے دور رہے، اعمال صالحہ انہوں نے نہیں کیے، تو کفر اور فجور میں پڑے رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے چہروں پر خاک پڑی ہوئی ہوگی، ان کے چہروں کو
اس سیاہ خاک نے جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہوگا. ترہقھا قطرا، قیامت کے دن ان کے چہروں پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی. ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ روز محشر حاضر ہوں گے. اپنے اعمال بد کی وجہ سے ان کو بہت ہی اداسی ہوگی، خوفزدہ ہوں گے. یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم سے یہاں جو ہے وہ بہت ہی برا سلوک ہونے والا ہے، بہت ہی برا برتاؤ ہونے والا ہے، اور وہ آفت آنے والی ہے جو کمر توڑ کر رکھ دے گی. جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. کچھ چہرے تو اس دن جو ہے وہ روشن ہوں گے. تبیض وجوہ، بہت سارے چہرے روشن ہوں گے. وتسود وجوہ، اور بہت سارے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے، کالے ہوں گے. جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے تو انہوں نے جو ہے وہ ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اور لہذا اب عذاب چکھو اس کے سبب جو تم نے کفر کیا، جو تم نے دنیا میں کفر کا راستہ اختیار کیا. وَأَمَّا الَّذِينَ نَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جن لوگوں کے چہرے جو ہے وہ روشن ہوں گے تو وہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے، اور اس میں ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کو وہاں سے کوئی نہیں نکال سکے گا. تو اس طرح سے یہ قیامت کے بعد احوال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، جیسا کہ بھائی ہے، والدین ہیں، ماں باپ ہیں، اور اس طرح بیوی بچے ہیں. انسان دنیا میں انہی کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور انہی کے ساتھ جو ہے اس کا دن رات گزرتا ہے، اور صبح شام کے اوقات انہی کے ساتھ گزرتے ہیں. ایک لگاؤ ہوتا ہے، ایک پیار ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک اپنائیت ہوتی ہے. لیکن قیامت کے دن یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں یہ بھی ایک دوسرے کو بھول جائیں گے. کسی کو کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی. ہر ایک کی اپنی ہی شان ہوگی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي. ہر ایک کی ایک اپنی حالت ہوگی. اس حالت نے اس کو دوسروں سے مستغنی اور بیزار کیا ہوا ہوگا. بیوی بچے جن کے لیے انسان جو ہے وہ دنیا میں طرح طرح کے جتن کرتا ہے اور ان کے لیے دن رات کماتا ہے، اور دن رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا کر دنیا میں لگا رہتا ہے، ان کی بھی فکر نہیں ہوگی. اور نہ ہی ان بیوی بچوں کو جو ہے وہ والد کی فکر ہوگی. نہ بیٹے کو ماں کی، نہ ماں کو بیٹے کی، نہ بیٹی کو باپ کی، نہ باپ کو بیٹی کی. کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی. ہر ایک کی اپنی ہی حالت ہوگی. ایسی صورتحال میں بعض لوگ جو ہے وہ ان کے چہرے بڑے ہی اشاش بشاش ہوں گے، وہ مسکرا رہے ہوں گے، خوش ہوں گے. تو وہ لوگ ہوں گے، ایسے لوگ وہ ہوں گے جو مومن تھے، جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کر چلے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو ہے وہ راستے پر چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر انہوں نے زندگی گزاری. تو وہ لوگ حشاش بشاش ہوں گے. ان کو ایسی سخت حالت میں بھی کوئی فکر نہیں ہوگی. ان کے چہرے کھل رہے ہوں گے، وہ مسکرا رہے ہوں گے، مستبشرہ خوش ہو رہے ہوں گے. لیکن بہت سارے چہرے وہاں ایسے بھی ہوں گے جن پر خاک پڑی ہوگی، ان کے سیاہی پڑی ہوگی. اس سیاہی نے ان کے چہروں کو ڈانپ رکھا ہوگا. وہ ایسے لوگ ہوں گے اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، جو کہ کافر بھی تھے اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ یعنی کہ کافر بھی تھے اور بدکار بھی تھے. یعنی نہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے اور نہ ہی ان کو مخلوق سے کوئی شرم و حیا تھی. تو ایسے لوگ جو ہوں گے ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہی مائل ہوں گے، ان پر خاک پڑی ہوئی ہوگی، اور وہ جو ہے بڑے ہی غمگین ہوں گے، بڑے اداس ہوں گے. ان کو یہ فکر لگی ہوئی ہوگی کہ ابھی وہ آفت آنے والی ہے جو آفت ہماری کمر توڑ کر رکھ دے گی. تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ
کے اندر داخل فرمائے، اور ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ سے ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ایسے چہروں والوں میں داخل نہ فرمائے، بلکہ وجوہ یومئذ مسفرہ جو کہ خوش ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے اور خوشی ان کے چہروں سے ظاہر ہوگی، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بہرا کر دینے والی آواز سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت یہ کیفیت ہوگی۔ آخر جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی سخت آواز آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ زوجتہ و بنیہ، یہ اس دن ہوگا جس دن جو ہے وہ آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی زوجہ سے، صاحبہ سے مراد زوجہ ہے، مصنف نے صاحبہ کا معنی بیان کیا ہے زوجتہ سے کہ اپنی بیوی سے، و بنیہ اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، یفر المرء آدمی بھاگے گا، ان سب سے وہ بھاگے گا۔ یوم بدل من اذا و جوابها دل علیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، یہ یوم کی یوم یفر المرء کے اندر جو یوم ہے اس کی ترکیب مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ یوم یفر المرء کے اندر جو یوم ہے یہ اذا سے بدل بن رہا ہے، جو فاذا جاءت الصاخہ کے اندر اذا ہے اس سے بدل بن رہا ہے، وجوابها دل علیہ، اور اس کا جواب وہ ہے جس پر اگلی آیت لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی یہ دلالت کر رہی ہے۔ اس دن میں ہر شخص کو ایسا مشغلہ ہوگا جس نے اس کو کسی دوسرے کی طرف، جو اس کو کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہونے دے گا، جو اس کو دوسروں سے مستغنی کر دے گا۔ حال یشغلہ عن شأن غیرہ ای اشتغل کل واحد بنفسہ، یعنی اس کی تفسیر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اس دن ایسا حال ہوگا کہ اس کو دوسروں کے حال سے بے خبر کر دے گا۔ حالن وہ ایسا حال ہوگا یشغلہ عن شأن غیرہ کہ دوسروں کے حال سے اس کو بے خبر کر دے گا، ای اشتغل کل واحد بنفسہ، یعنی ہر شخص اپنے ہی حال میں مبتلا ہوگا، اس کو اپنی ہی فکر ہوگی، اپنی ہی حالت میں وہ مبتلا ہوگا، دوسرے کی طرف توجہ ہی نہیں کر سکے گا، دوسرے کی طرف اس کو کوئی دھیان ہی نہیں رہے گا۔ شأن یغنی کا یہ مطلب ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سارے چہرے جو ہے وہ روشن ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، مضیئۃ، مسفرہ کا معنی بیان کر دیے کہ روشن ہوں گے، ضاحکۃ ہنس رہے ہوں گے، مستبشرہ خوش ہوں گے، خوشی ان کے چہروں سے جو ہے وہ ظاہر ہوگی، حشاش بشاش ہوں گے یعنی کہ خوش و خرم ہوں گے، فرحۃ وہم المؤمنون، وہ خوش و خرم ہوں گے، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ مصنف نے اس کا مصداق وہم المؤمنون سے ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ ہوں گے جو کہ مسفرہ، ضاحکہ، مستبشرہ ہوں گے، اس سے مراد مومنین ہیں۔ مومن لوگ قیامت کے دن جو ہے وہ ان کے چہرے روشن ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اور وہ خوش و خرم ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور بہت سے چہرے اس روز خاک آلود ہوں گے۔ غبار، غبرہ کا معنی مصنف نے ذکر کیا کہ ان کے چہروں پر جو ہے وہ خاک پڑی ہوگی۔ ترہقها تغشاها قطرہ ظلمۃ وسواد، یعنی ان پر ظلمت چھائی ہوگی، یعنی کہ تاریکی اور سیاہی جو ہے وہ ان پر چھائی ہوگی، تاریکی اور سیاہی نے ان کو ڈھانپ رکھا ہوگا۔ اولئک اہل ھذہ الحالۃ ھم الکفرۃ الفجرہ ای الجامعون بین الکفر والفجور، یہی جو ہے وہ کافر اور فاجر لوگ ہوں گے، یعنی کہ اس حالت والے، اہل ھذہ الحالۃ، اس حالت والے جو لوگ ہوں گے وہ کافر اور فاجر ہوں گے۔ ای الجامعون بین الکفر والفجور، یعنی کفر اور فجور کے جامع ہوں گے، دونوں چیزیں ان کے اندر
پائی جا رہی ہوں گی، جن کے چہروں پر سیاہی اور ظلمت چھائی ہوئی ہوگی، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، خاک آلود ہوں گے۔ یہ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کفر اپنایا اور فجور کو اختیار کیا، یعنی کفر اور فجور دونوں کے یہ جامع تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔